الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو یہود وہاں پہ آباد تھے، اور یہود جو ہے علماء یہود اپنے خطبوں میں، اپنی وعظ و تقریر میں اپنے جو ہے عوام یہود ان کو وہ بتاتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں، اور ان کی صفات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاتے تھے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں چلے گئے تو یہود جو ہے علماء یہود وہ ایمان نہیں لائے، اور وہ کیا کرتے اپنے لوگوں کو بھی روکتے تھے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ وَإِذَا واو اور اذا، اذا جب آتا ہے ماضی سے پہلے تو اس کو مضارع میں ترجمہ لے جاتا ہے۔ وَإِذَا اور جب، اور اذا کا معنی ہوتا ہے جب۔ لقو، لقو لفظ جو ہے لام کاف یا جو ہے اسی سے ہمارا لفظ ہوتا ہے ملاقات کرنا، ملنا۔ اصل میں ہوتا ہے کسی کے سامنے آنا اور اسے پا لینا، ملاقات کرنا اسی سے ہوتا ہے لقو۔ اور جب وہ ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے جو آمنو جو ایمان لائے، قالو وہ کہتے آمنا ہم بھی ایمان لائے۔ جب وہ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے ملتے یہود میں سے لوگ تو وہ کیا کہتے ہیں ایمان والوں کو؟ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا اور جب خلا، خلا لفظ خیلام واو الگ ہونا، خالی ہونا، خلوت بھی اسی سے ہے، اسی سے ہمارا لفظ ہوتا ہے بیت الخلا، اس میں بھی بندہ الگ ہوتا ہے نا، تو ہم استعمال کرتے ہیں لفظ یہ۔ وَإِذَا خلا، خلا کو بھی خلا اسی لیے کہتے ہیں۔ وَإِذَا خلا اور جب الگ ہوتے ہیں بعضهم ان کے بعد الی بعض بعض کی طرف، یا بعضهم سے مراد جو ہے ان کے لوگ، اور یہاں بعض سے مراد جو ہے جو علماء یہود۔ وَإِذَا اور جب خلا خالی ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں بعضهم ان کے بعد الی بعض بعض کے بعد، یعنی آپس میں جو ہے وہ جب الگ ہوتے ہیں، قالو کہتے ہیں اتحدثونہم، حمزہ یہاں استفہام کے لیے، سوال کے لیے، تام زالے کی علامت ہے۔ اتحدثونہم ہا دال سا، یہ ہوتا ہے خبر دینا، بات کرنا، ایسی بات بتانا جو پہلے سے معلوم نہ ہو، اسی سے ہمارا لفظ ہوتا ہے حادثہ۔ حدیث بھی لفظ اسی سے ہوتا ہے۔ تو کیا تم جو ہے وہ بتاتے ہو ہم ان کو بما ساتھ اس کے جو فتح اللہ کھولا ہے اللہ نے، فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، مفتاح چابی کو کہتے ہیں، اسے تالا کو۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس سے بھی قرآن مجید اوپن ہوتا ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کہتے ہیں اس کو۔ فتح اللہ جو کھولا اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم یہ لفظ جو ہے لام جو ہے یہاں لام کئی کہلاتا ہے، تاکہ یا مضارع کی علامت حاجہ حاجین جا، اسی سے لفظ ہوتا ہے ہمارا حجت بازی کرنا، دلیل کی بنا پر دوسرے پر غالب آنا، دلیل کے ذریعے سے بات کاٹنا، دلیل کے ساتھ بات کو رد کرنا۔ حاجہ یہ عربی میں باب مفعلہ ہوتا ہے، جب درمیان میں الف آ جاتا ہے زائد تو جو ہے اسے ہم جو ہے باب مفعلہ لیحاجوکم، تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں، حجت بازی کریں۔ محاجہ ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیحاجوکم تمہارے ساتھ وہ جھگڑا کریں، بہی ساتھ اس کے، اس دلیل کے ساتھ، عند ربکم تمہارے رب کے پاس۔ عند جب ٹکٹ ہوتا ہے تو ٹکٹ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے عند طلب ٹکٹ دکھائیں، تمہارے پاس قریب ٹکٹ ہے تو دکھائیں۔ افلا تعقلون آ کیا، فا پس، لا نہیں، یہ تین حرف ہیں۔ آ کیا استفہام کے لیے، فا کے معنی پاس یا تو، اور لا کے معنی نہیں، کیا پس نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے، تم سمجھتے نہیں ہو۔ تا مضارع کی علامت ہے، لفظ اصل میں کیا عقل، اور واو جمع کے لیے ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ اولا یہ بھی تین حرف ہیں، آ کیا، واو اور لا نہیں۔ اگر ہم واو کو پہلے لے آئیں تو اور کیا نہیں معنی بھی بن سکتا ہے، دونوں معنی
کیا نہیں، کیا اور نہیں، یعلمون، یا مضارع کی علامت واو نون جمع کے لیے ہے، لفظ اصل میں کیا ہے، عالم، اس نے جانا ہے، یعلمون وہ جانتے ہیں یا جانیں گے، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، انا ہو بے شک، یقیناً اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، یہاں جمع کے لیے آیا تھا یعلمون لوگوں کے لیے، اور یعلم اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس لیے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون، ما جو یسرون لفظ کیا ہے، سین رے، کسی راز کی بات کو دل میں چھپانا، راز جو دل میں چھپا ہو، اسی سے ہمارے اردو میں لفظ ہم کہتے ہیں اسرار و رموز، جو ہے کنسیل کرنا، وما اور جو یعلنون لفظ کس سے، عین لام نون، اعلان کرنا بھی ہمارا لفظ اسی سے ہوتا ہے، تو یا مضارع کی علامت واو جمع کے لیے ہے، تو کسی بات کو ظاہر کرنا، ضروری نہیں کہ اس میں آواز بھی بلند ہو، دل کی بات کو زبان پر لانا یعنی ریویل کرنا، یسرون کنسیل کرنا اور یعلنون ریویل کرنا۔ اب پھر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، وَإِذَا واو اور اذا جو ہے ماضی کو مضارع میں لے جاتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ایک ہی آیت کے اندر بات ماضی کی بھی ہو جاتی ہے اور حال کی بھی ہو جاتی ہے اور مستقبل کی بھی ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو ہے وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، قالوا آمنا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی جو علماء یہود تھے وہ لوگوں کو اپنے وعظ و تلقین کے اندر اور خطبات کے اندر کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے اور ہم جو ہے مدینہ والے دوسرے لوگوں پر جو اوس اور خزرج ان پر غالب آ جائیں گے، اسی لیے تو وہ یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، اور جو ہے عوام جو تھی ان کو یہ باتیں معلوم تھی، اور کبھی کبھی وہ مسلمانوں سے وہ باتوں کا ذکر بھی کر دیتے کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ آ گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں ہماری کتابوں میں وہ ان پر پوری فٹ آتی ہیں، بلکہ جو ہے انجیل کے اندر تو جو ہے نام بھی ہے، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، یہ بھی معلوم تھا، تو وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے۔ اب یہ باتیں جب بتاتے اور جب وہ خالی ہوتے اپنے علماء یہود کے پاس جاتے تو وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اور جب وہ الگ ہوتے بعضهم ان کے بعد إِلَىٰ بَعْضٍ بعض کی طرف، یعنی وہ عام لوگ جب علماء یہود کے پاس جاتے ان سے جب ملتے تو وہ آگے سے انہیں کیا کہتے، قالو وہ انہیں سمجھاتے، وہ انہیں کہتے أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم جو ہے وہ تم بتاتے ہو ان کو، تم جو ہے خبر دیتے جو ہے یعنی مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو، بما فتح اللہ جو اللہ نے کھولی ہے، علیکم تم پر، جو اللہ نے تم پر پہلے تورات اور انجیل کے اندر جو کتاب تورات میں جو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں وہ تمہارے اوپر کھولی ہیں، تو وہ تم جا کے مسلمانوں کو بتاتے ہو، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں، دلیل کی بنا پر اللہ کے ہاں ہم جائیں گے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے جب، تو پھر یہ مسلمان جا کر اللہ کے پاس جھگڑا کریں گے کہ انہیں معلوم تھا تو جو ہے انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تو جو ہے بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرے، بہی ساتھ اس کے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے، تم عقل نہیں رکھتے کہ یہ باتیں مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو جو ہم نے اپنی کتابوں سے دیکھ کر تمہیں بتائی تھی، تو وہ پھر دلیل کی بنا پر اللہ کے ہاں آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی جب دلیل کی بنا پر وہ ہمارے اوپر غالب آنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ساری نشانیاں پوری آتی ہیں جو تم پہلے بتاتے رہے ہو، اب تم ایمان کیوں نہیں لاتے، تو تم وہ اپنے جو ہے یہود عوام جو تھے منافقین، اس کا مطلب ہے کہ یہود کے اندر بھی منافقین تھے، وہ ان کو جو ہے علماء یہود سمجھاتے تھے کہ تم باتیں یہ کیوں بتاتے ہو مسلمانوں کو، تمہیں عقل نہیں ہے، اولا کیا اور نہیں، یعلمون وہ جانتے، کیا وہ یہ بات نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، جو اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو بیان کی ہیں وہ جو ہے اپنے اندر چھپاتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے، جو ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا وہ اندر جو چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، جو اعلان جن باتوں کو کرتے ہیں
کیا اللہ تعالیٰ ان کو جانتا نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو انسان بیان کرتا ہے ان کو بھی جانتا ہے، جو نہیں بیان کرتا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو جو بات انسان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتی، اخفا، جو مخفی ہے، وہ جو کسی پہ ظاہر نہیں کرتا، وہ اس کو بھی جانتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی جانتا ہے جو انسان خود اپنے متعلق نہیں جانتا، مستقبل میں پیش آنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہوتا ہے۔ تو یہ علماء یہود کا کردار تھا کہ وہ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکنے کے لیے یہ حربے استعمال کرتے تھے۔ حالانکہ جب ان کے پاس حق آیا سامنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو انہیں حق کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا، لیکن وہ جو ہے ضد اور ہٹ دھرمی انہیں جو ہے ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آ گئے، بنی اسرائیل سے ہماری جو ہے نسل سے نہیں آئے، یہ ہمارے چچا کی اولاد سے آ گئے، اس لیے وہ جو ہے تعصب کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کب سمجھ میں آتا ہے؟ جب آپ اپنے تعصب کا جو خول چڑھایا ہوتا ہے تو اس کو اتار دیں گے، پہلے سے ذہن کے اندر جو چیزیں جو فرقہ واریت کی اور سنی سنائی باتوں کی جو لوگوں کے ذہنوں، قرآن مجید تب اس ذہن میں آتا ہے جب انسان پہلے ساری ذہن سے وہ باتیں نکال دے اور اللہ کے قرآن کو ڈائریکٹ پڑھے اور اس سے وہ جو ہے دیکھے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ ہم کسی کی بات کو بھی، قرآن مجید ہمارے پاس سٹینڈرڈ ہے، ہم اس کی بات کو قرآن مجید کے مطابق پرکھ کر دیکھیں گے کہ اس کی بات درست ہے کہ نہیں درست ہے۔ اس لیے اللہ کے قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے، انشاءاللہ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ پھر آپ کے سامنے کوئی بات کرے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ کے قرآن کی بات نہیں کر رہا، یہ اپنی بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔